اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا. اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں خزانے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے. وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کرو جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطبین ہیں، یہ آیتیں ہیں اس تناظر میں نازل ہوئی. مشرکین مکہ کے بارے میں ہمارے یہاں بڑی تعداد ایسی ہے جو صحیح چیز نہیں جانتی ان کے بارے میں. مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہ حج بھی کیا کرتے تھے اور وہ تلبیہ بھی پکارتے تھے، لیکن تلبیہ کے کلمات بھی انہوں نے بدل دیے تھے. لبیک اللہم لبیک یہ باقاعدہ پکارتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ تو اکیلا ہے لیکن وہ شریک جس کی تو نے اجازت دی ہے، یعنی جو تیرے اللہ برگزیدہ بندے ہیں. اور اس کا اظہار وہ کھلا ہوا کرتے تھے. ان لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا للہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کو پکارتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہوئے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. اب اس میں جو ایک شخص ہوتا ہے جسے لات عزا جو ان کے بت تھے، تو ان میں جو ایک شخص تھا اس کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ حاجیوں کو ستو میں پانی گھول کر کے دیا کرتا تھا، یعنی اچھے کام کرنا. اور دنیا کے اندر غیر اللہ کو جو پکارا کر جاتا ہے تو کسی گنڈے موالے ڈاکو کو نہیں پکارا جاتا. ان کی قوموں میں وہ وہی اچھے نیک لوگ تھے جن کو پکارا جاتا ہے. تو مشرکین مکہ کا بھی معاملہ یہی تھا کہ بہت سارے معبودان باطل بنا لیے تھے جن کو پکارتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں آج پکارا جاتا ہے غیر اللہ کو، تو ویسے ان لوگوں کو پکارتے تھے. جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا وسیلہ، لیکن وسیلہ نہیں رہتا ہے، سیدھا سیدھا پکارا جاتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں استغفر اللہ، عبد القادر جیلانی کے نام پر یا غوث المدد، یہ سیدھا سیدھا پکارنا ہے، وسیلہ نہیں ہے، رب بنا لینا ہے. یہی مشرکین مکہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی کی زبان اقدس سے صاف الفاظ میں، عقیدے میں کوئی سوداگری، کوئی سمجھوتا اور کوئی گول مول بات نہیں ہوتی ہے، صاف شفاف بات ہوتی ہے عقیدے کی. بالکل
फमा ज़ाबाद हक इल्ला ज़लाल, हक के अलावा सब गुमराही है। आप कह रहे हैं, आप कह दीजिए कि मुझको इससे ममानियत की गई है, इनकी इबादत करूं जिनको तुम लोग अल्लाह ताला को छोड़कर पुकारते हो। यहां पर दो चीजें साफ हुई, जिनको पुकार रहे हैं अल्लाह को छोड़ करके इबादत कर रहे हैं, और इबादत पुकारने को कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, ये पुकारना इबादत है। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? फला तदऊ मा अल्लाह अहदा, अल्लाह को बिल्कुल अकेला करके पुकारो, बिल्कुल अकेला। कलमे में पहली तलकीन इस्लाम में दाखिल होने की, ईमान की, इकरार की, मोमिन बनने की पहला जुमला है ला, नहीं, इल्लल्लाह, कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। सारी कुव्वतों का इनकार, एक अकेली कुव्वत, एक अकेले रब, एक अकेले खालिक, एक अकेले मालिक का इकरार। एक मानने का मतलब हर चीज में अकेला मानना है। इबादत के लायक वही है, वही है मुश्किल कुशा और हाजत रवा, वही है अता करने वाला, वही है मुसीबतों से बचाने वाला, वही है इनामात की बारिश देने वाला, वही है जिंदगी और मौत का देने वाला, वही है जमीन और आसमान के हर जर्रे का खालिक और मालिक। अकेला, बिल्कुल अकेला, कोई उसके साथ साथी और शरीक नहीं है। हम रोजाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्या एक जुमला कहते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में कहते हैं, इस एक आयत के बारे में, कि कुरान जो है पिछली तमाम शरीयतों का निचोड़ है, और पूरी शरीयत जो है वो कुरान में है। पिछली शरीयतों का भी निचोड़ है, और पूरे कुरान का निचोड़ है सूरह फातिहा, पूरे कुरान का निचोड़। इसीलिए कई उलमाए किराम, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमुल्लाह, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमुल्लाह, जो उर्दू जबान में तफसीरें हैं, पहली जिल्द बाकायदा तर्जुमानुल कुरान की अगर आप देखेंगे तो पूरी जिल्द, एक जिल्द पूरी सूरह फातिहा की तफसीर में लिखी, यानी तमाम मरकजी मज़ामीन जो है कुरान के उसमें आ गए। और अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूरह फातिहा का निचोड़ है एक आयत, दो जुमला, जो हम रोजाना 17 फर्ज रकातें, 12 सुनने रवातिब यानी सुन्नत मुअक्कदा और 3 वित्रों में पढ़ते हैं। वो क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। बड़े प्यारे अंदाज में उलमा ने इसको समझाया है। ये आदमी नहीं कह रहा है कि तेरी भी इबादत करते हैं, क्या कह रहा है? तेरी ही। यहां अल्लाह ताला ने क्या कहा? तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम, मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनको तुम पुकारते हो, यानी हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझसे भी मदद नहीं मांगते, क्योंकि मदद देने वाला कोई है ही नहीं। यह हमारा अकीदा है तेरे सिवा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा अगर मांगना है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, जूते का तस्मा भी मांगना है तो किससे मांगो? अल्लाह से। बंदगी के मेराज अता कर दी अल्लाह के नबी ने, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी के सामने मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से, मुश्किल हो आसान हो। ग़ज़वा बद्र में जब सहाबा इकराम को लेकर पहुंचे तो क्या कहा? ऐ अल्लाह, यह है मेरी कुल जमा पूंजी, अगर ये बाकी रह गए, नहीं बाकी बचे, तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं है, मदद फरमा रब्बुल आलमीन। या नहीं, लश्कर को आंधी मंगा ली, अल्लाह से मदद मांगी, और अल्लाह ने मदद कैसी की? मौसमों से, उनके दिलों में हैबत डाल के, और फरिश्तों के जरिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमाया, और अल्लाह ने फतेह कामिल दी। हर जगह अल्लाह से मदद मांगना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले जा रहे हैं, आपने ऐसा नहीं किया कि फूंक दिया आग को खत्म हो गए, नहीं, ये सब कहानियां मिलेगी नहीं अंबिया के यहाँ। जैसे हमारे यहाँ मखालिफ बादशाह ने कुछ किया तो कहा जाओ पूरा तालाब ही लेकर आ जाओ लोटे, ये सब नहीं मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरगाह के किनारे पहुंचे, रास्ता नहीं है, दरगाह को कशकोल में नहीं मंगा लिया, अल्लाह से मदद मांगी। इन्नमा रब्बी सयहदीन,
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ عقیدہ ہے. دریا پہ کشتی چل رہی ہے ڈاما ڈول. کیا ہوا؟ حضرت یونس کو مشورہ کر کے کشتی والوں نے ڈال دیا. اب ایسا نہیں ہوا کہ دریا کا پانی سڑک کی طرح ہو گیا، نہ، ڈوب گئے. کس سے مدد مانگی؟ کس سے کہا؟ اللہ سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیماری 18 سال کم و بیش جو بھی ہو، کس سے مانگا؟ ربی انی مسنی. انبیاء کسی سے نہیں مانگتے، خود بھی نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہیں. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ جملہ صرف کی اللہ کی، اکیلے اللہ کی. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا. جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہفتہ مناتے ہیں، لیکن ہفتے میں دیکھیے سب کا مالک ایک. یہ تو سب کہتے ہیں ابہام سے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں. شرکوں کی تردید کا کوئی ہفتہ آپ کو نہیں ملے گا. نیاز کا، کنڈوں کا، تعزیہ کا، ایسا کوئی نہیں ملے گا. ابہام کے ساتھ نہیں چلتا ہے دعوت کا معاملہ. توحید ابہام کے ساتھ نہیں. تم بھی میں بھی سب چلیں گے، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے، کس سے؟ مشرکین مکہ سے. بالکل ابتدائی دور ہے اسلام کا، محدود تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ سب کو جوڑ لینے کے لیے نہیں کہا. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں. یا صاف الفاظ میں کیا کہا؟ اللہ نے منع کیا ہے میرے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، کسی سے مدد نہ مانگنا، کسی اور کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکانا. اللہ تعالیٰ نبی کی زبان اقدس سے کہہ رہا ہے جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. اب ان کو پکارتا کون ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کون پکارتا ہے؟ یہ بھی یہیں پر طے ہو گیا. نبی تو نہیں پکارتا، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب نبی کے مخالفین اور گمراہ لوگ پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، نبی نے نہیں کہا ہے، تو پتا کیا چلا. اور یہ بات صاف ہو گئی. آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، تم جو چاہتے ہو میں وہ نہیں کروں گا. من تیرا حاجی بگویم، تو میرا حاجی بگو. تو مجھ کو حاجی بول، میں تجھ کو حاجی، یہ نہیں چلے گا. تم مشرک ہو، کافر ہو، گمراہ ہو، ختم بات. مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، اگر یہ سچے ہوں گے تو تم کو فائدہ ملے گا، اور 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں، اگر اللہ صحیح ہے تو ہم کو فائدہ ملے گا. جبھی میں نے جو ابھی قرآن کی آیت پڑھی قل یا ایھا الکافرون، یہ نازل ہوئی. کھلا کھلا نام لے کر کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے کافرون. اور پھر آخری جو آیت ہے لکم، تمہارے لیے تمہارا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو کیا کہا؟ تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا. نہ، ارے بہت پرانے تعلقات ہیں تو چڑھاوے بھی کھا لے رہے ہیں. بہت پرانے تعلقات ہیں تو غیر اللہ کے نام پر چڑھائے ہوئے نیاز بھی کھا لے رہے ہیں. کوئی سمجھوتا نہیں عقیدے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، سفر میں تھے، ایک گاؤں سے گزرنے لگے. گاؤں والوں نے کہا یہاں کچھ نہ کچھ چلانا ہی پڑتا ہے. کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کہا چڑھاؤ چاہے مکھی. ایک نے سوچا مکھی تو بہت چھوٹی چیز ہے، چڑھا دیا. اب چڑھا دیا. اللہ کے نبی نے کہا دونوں کی وفات ہوئی. جس نے مکھی چڑھائی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا، اور جس کو قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. معمولی چیز نہیں ہے. کھا لیتے ہیں بسم اللہ کر کے. تعلقات پرانے ہیں، غیر اللہ کے نام کا نہیں چلتا ہے. عقیدے میں کوئی سمجھوتا اور سوداگری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہارے خواہشات کی اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو بے راہ ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا. کیونکہ وہ حرام چیزیں ہیں جو میں کر ڈالوں گا. تو حرام چیز کرنے والا تو ہدایت پر رہ نہیں سکتا، اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا، یہ نبی کہہ رہے ہیں. اس لیے جو شخص یہاں سمجھوتا کر لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، یہ خود قرآن فتویٰ دے رہا ہے، دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ
یقص الحق وهو خیر الفاصلین. آپ کہہ دیجئے میرے پاس ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, اس کی تو دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی, حکم دیا, اس پوری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے اللہ. یہ ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی, تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انبیاء کرام کا طرز دیکھیے گفتگو کا. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں قید تھے تو ان کے پاس دو قیدی خواب دیکھا ان لوگوں نے. جب وہ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی. کتنی اہم چیز ہے توحید. اگر کوئی شخص اپنا کام نکال رہا ہے تو آپ کوشش کرو کہ اس کو ضلالت اور گمراہی سے نکال دیں, اس کی خیر خواہی کرو, اور اپنا کام عقیدہ کا اور توحید اور دین پیش کرنے کا یہ کر جاؤ. آپ نے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو, اس اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان, یہ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لی. ارے ان کی اتنی کرامت, ان کا اتنا اختیار, ان کا یہ, ان کا یہ سب لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں کہیں کہا, حدیث میں ہے کہیں, ما نعبدہم الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے کوئی دلیل اتاری کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکارنا؟ کوئی دلیل اتاری؟ بلکہ اللہ نے جو اتارا ہے اس میں برگزیدہ بندے صرف اللہ کو پکارتے ہیں, انبیاء کرام. میں اکثر کہتا ہوں انبیاء کرام کی آزمائش اور امتحان کے جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور انبیاء کی جو بے کسی بیان کی گئی ہے, یہ دیکھیے حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا پا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام خاندان کا بھی کوئی کھڑا نہیں ہے, کوئی قوت و طاقت نہیں, لیکن اللہ پر توکل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. واقعات دیکھیے. یہ اس لیے کہ انبیاء اس سماج, جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج اور معاشرے کا ایک نمبر انسان نبی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ اس کو چنتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ انبیاء کے بعد, اب اس میں بھی امت کا اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, سارے انسانوں میں سب سے افضل انسان انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق, پھر انبیاء کے حواری اور مواری اور صحابہ کرام ہیں اللہ کے نبی کے ساتھی, اس کے بعد تابعین, پھر تبا تابعین. یہ حدیث میں ہے اللہ اللہ بی صاحب لا تتخذوا غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن احبهم فبغضی ابغضم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اللہ اللہ میرے اصحاب, جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے, جو ان سے بغض رکھے گا وہ ان سے. آج رافضیوں کی دلالی کر رہے ہیں لوگ, جو تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اپنے باپ کو برا بھلا کہنے والے, خود تجھ کو برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. لاکھوں مسلمانوں کے قاتل, آج ہمدردی بتا رہے ہیں لوگ ان سے, وہ ایک الگ عنوان ہے. خیر, ملک شام میں کیا کیا, 1.5 کروڑ مسلمانوں کو ملک شام سے ہجرت پر مجبور کیا جن لوگوں نے. اتنا کچھ نہیں ہوا ہے سب اسرائیل میں جتنا یہ کیا ہے, یہ سب آج لوگ ہمدردی بتا رہے ہیں کس بنیاد پر؟ خیر, تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے اچھا میرا زمانہ, پھر اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ, پھر اس کے بعد میرے بعد کہنے صحابہ کا, تابعین کا, تبا تابعین کا, اس کے بعد ہے اولیاء. تو اللہ نے انبیاء کے واقعات اس لیے پیش کیے کہ یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں, مصیبتوں میں انہوں نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے ان کو مصیبت سے نکالا. اس سے چھوٹے درجے کے لوگوں کو مت پکارنا, مصیبت سے نکالتا صرف میں ہوں اور اللہ کے ایک نمبر بندے صرف وہ مجھ کو پکارتے ہیں, تو تم ان بندوں کی اتباع کرنا. یہ اسی لیے کہا گیا, اسی لیے معمولی چیز نہیں ہے. کیا کہا کہ راہ راستے پہ چلنے. اب میرے پاس ایک دلیل ہے, ایک آخری بات یاد رکھیے,
शिर्क की कोई दलील मुशरिक अल्लाह की किताब से नहीं दे सकता, और बिदत की कोई दलील बिदती सुन्नत से अल्लाह के नबी की हदीस से नहीं दे सकता। याद रखिए, ये बेदलील मजहब है, कोई दलील नहीं। अब कुरान तो था ही नहीं, ये जो औलिया बाद में बना लिए गए हैं जिनके बारे में, अच्छा बड़ा इसमें लंबी बहस की जा सकती है। वली कौन, किसको वली कहेंगे, ये भी बड़ा अहम मसला है। अगर आप अहादीस उठाकर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं। सहाबा किराम सादाते औलिया, औलिया के सरदार हैं, कोई वली उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। समझ लीजिए रुतबे में इतना फर्क है। अल्लाह ताला ने उनको चुना था इस जमीन पर, कयामत तक के हिदायत की जिम्मेदारी दी थी अल्लाह ताला ने। ये चुने हुए लोग थे सहाबा किराम, उनका तज़किरा तौरात और इंजील में, वो मामूली लोग नहीं है साहबा। दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी अल्लाह ताला ने, उनके नाम को, उनकी सिफतों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, यह है अल्लाह के नबी के साहबा। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, देखिए तफसीलात। रज़ी अल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह ने कहा, मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी। मामूली चीज नहीं है साहबा किराम की। इनकी मजलिस बैठी है, अब इस मजलिस में बैठे हुए हैं, एक साहब गुजरते हैं, अल्लाह के नबी पूछते हैं इनके बारे में क्या राय है। साहबा कहते हैं ये बड़े जबरदस्त इंसान है, बड़ा माशरे में इनकी इज्जत है, अगर किसी मजलिस में जाएं तो इनको बेहतर से बेहतर जगह पर बिठाया जाए, आओ 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 बैठो बैठो। अगर कोई बात करें, कोई मशवरा दें तो तवज्जो के साथ मशवरा सुना जाए और कबूल किया जाए, और अगर कहीं रिश्ता लेकर जाए तो रिश्ता भी कबूल किया जाए। हम गौर करें कि हमारे माशरे में ऐसा ही होता है ना, बड़े लोगों के साथ हमारा रवैया, फितरत है ये। उसके बाद अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, एक और आदमी का गुजर हुआ, अल्लाह के नबी ने पूछा इसके बारे में इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है। साहबा किराम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी अगर ये किसी मजलिस में जाए तो कोई तवज्जो न देवे, जहां जगह मिले बेचारे बैठ जाए, बहुत खास आदमी नहीं है। अगर कोई बात बोले, मशवरा देवे तो लोग कबूल ना करे, अरे उसको क्या समझते। कहीं अगर रिश्ता लेकर जाए तो रिश्ता ना कबूल किया जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा वो पहला शख्स हो, रूए जमीन भर जाए अगर उससे, तो वो जो दूसरा शख्स है उसके बराबर नहीं अल्लाह के नजदीक। अल्लाह के नजदीक किसका क्या मर्तबा है, ये सहाबा किराम के माशरे में एक बहुत काबिल एहतराम, बहुत इज्जत वाले। एक जंग, एक सहाबी शहीद हुए, अल्लाह के नबी के साहबा ने कहा ये शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा उसने बैतुल माल की एक चादर छुपा ली थी, वही चादर आग की लपेट रही है। कितने वाकयात। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन, इनके बारे में पढ़ गया, अल्लाह के नबी के पास आए और आगे कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझको इजाजत दीजिए कि मैं अपनी मर्दाना कुव्वत खत्म कर लूं। कहा किस लिए? कहा सिर्फ अल्लाह की इबादत करूं, मुझको बीवी बच्चों के लिए वक्त नहीं देना है। आपने मना फरमाया, तुम पर तुम्हारा हक है, तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे बच्चों का हक है, सोना भी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ किससे कहानियां बना लेते हैं लोग, 40 दिन शक वजूद से फजर की नमाज, ये सब दीन नहीं है, शरीयत में नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में 3 साहबा थे, उन लोगों ने अल्लाह के नबी की इबादत पूछी, जब बताई गई तो उन्होंने एक ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा कभी मैं रात को सोऊंगा नहीं, एक ने कहा कि कभी मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुनो, जो मेरे तरीके पर चला वो कामयाब, मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, मैं रातों को सोता भी हूँ, जागता भी हूँ। माफ कीजिएगा मैंने एक चीज बताने में जरा सा चूक गया। एक ने कहा था मैं हमेशा रोजे से रहूंगा, अल्लाह के नबी ने कहा मैं रोजे से भी रहता हूँ, बगैर रोजे से भी रहता हूँ, और बेहतरीन रोजा है सौम दाऊदी, एक रोजा रखा जाए, एक रोजा छोड़ दिया जाए, एक दिन रोजा रखे, एक दिन बहुत ज्यादा आदमी का अगर मिजाज है रोजा रखने का तो इस तरह। तो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन की जब वफात हुई तो बुखारी उठाकर देखिए, जिन घर में रहते थे सहाबिया ने तबसरा किया कि वो जन्नती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमको किसने बता दिया? वो कहती है कि अल्लाह के रसूल क्या मैं उनके बारे में ये ना कहूं।
اللہ کے نبی نے کہا یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، تم کیسے نام لے کر کے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کے بعد کسی کے بارے میں نہیں کہتی تھی۔ اب ذرا سا ہمارے یہاں دیکھیں، ملنگوں کو، پاگلوں کو مجذوب اور نہ جانے جانے کون کون سے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی، بہت پیاری بات، دلیل چاہیے۔ آپ کہہ دیجیے میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، نبی کے طریقے کا، نبی کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ انکار کئی طریقے کا ہے، آپ کی اتباع نہ کرنا، آپ کی باتیں نہ ماننا، اور اپنی چلانا، یہ سب چیزیں اس میں۔ جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو میرے پاس نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے لا عذاب، تو یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہے عذاب لے آئے۔ کرامت، معجزہ، یہ سب انسانی اختیار کی چیزیں نہیں ہیں کہ آدمی جب چاہے کرے۔ ہمارے یہاں کہانی ایسے بنا لی جاتی ہے جیسے اختیار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور انہوں نے رسیاں ڈالی تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، آپ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، مت ڈر، تیرے ہاتھ میں جو ہے ڈال دے۔ وہی لاٹھی کئی بار اسلحہ بن چکی تھی، لیکن حضرت موسیٰ جانتے تھے اس کو بنانے والا اللہ ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہانی بنا لیتے ہیں، آرڈر کیا جا لے کر آ، ہو گیا۔ یہ دیکھیے، یہ سمجھیے رب کا اختیار، بندوں کی بندگی، اور اعلیٰ ترین بندے کی جب بندگی سمجھ لو گے تو دوسرے بندوں کو پہچاننے میں بہت آسانی رہے گی۔ یاد رکھیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم کو سزا دوں، کوئی تم پر پانی بند کر دوں، تمہارا پانی اٹھا کے لے کے چلا جاؤں، ہوا بند کر دوں، ہوا اٹھا کے لے کے چلا جاؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ زلزلے کو آرڈر کروں آ جائے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بات کے لوگ کہانیاں بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے، وہ اچھی طرح سمجھا دیتا ہے، اس کی مشیت رہتی ہے، جب وہ چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے، سب سے بہتر۔ مجرم کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کی مشیت ہوتی ہے۔ مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے انتظار میں ہے، رب کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر ظلم نہ ہو تو یہ دم ملے گا کہاں سے؟ محرومی بھی عطا ہے، اور ظلم کرنے والے ظالم کو موقع ہے کہ وہ رک جائے، اپنے آپ کو روک لے اور توبہ اور استغفار کر لے۔ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کا رحم رہتا ہے، دونوں جگہ، نہ وہ محروم نہ یہ محروم۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب ایک مشیت ہے کہ جب تک کہ چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد جب گرفت تو کرتا ہے، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے، انصاف جب نافذ ہوتا ہے تو۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا قصہ فیصل ہو چکا، سمجھ میں آ جاتا، سمجھ بنا دیتا تمہاری، اگر میرے پاس اختیار رہتا تھا۔ ہمارے یہاں تو اختیار بتاتے ہیں کہ فلاں لے، یہ کر دیا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں سمجھنے کی چیز، عقیدے کی چیزیں ہیں، یہ فیصل ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اختیار، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو یہ ظلم کر کے بچ نہیں پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، چاہے دنیا میں سزا دے چاہے آخرت میں، لیکن اچھا فیصلہ اسی کا ہے۔ اب یہاں پر صرف ایک دو جملہ کہہ دوں، اچھا فیصلہ۔ دنیا کے اندر کبھی کبھی چھوٹ رہتی ہے تو ہم لوگوں کو ذرا عجیب سا لگتا ہے،
تو یہاں اللہ کی مشیت رہتی ہے چھوٹ کی. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کو اس کے بدلے میں جو دے گا ان نعمتوں کا مظلوم تصور نہیں کر سکتا. وہ محروم ہوتا ہے تو نعمتیں بڑھا دیتا ہے. ظالم کو جو چھوٹ دیتا ہے لیکن انصاف کرے گا چھوڑے گا نہیں. اور حقیقی انصاف اللہ ہی کیا ہے. آخرت کرنا ہو تو حقیقی انصاف نہ ہو. چھوٹی سی ایک دو مثالیں دے کر کے بات ختم کر دوں گا. دیکھیے ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا دنیا کے اندر. اب اس نے قتل کیا تو اس کے 5 بچے تھے. سب سے بڑا بچہ اس کا 10 سال کا اور آخری بچہ 6 مہینے کا. اب کوئی بچہ کمانے والا نہیں. اب اس میں بھی بڑے بچوں میں 2 بیٹیاں 3 بیٹے. تو بڑی دونوں بیٹیاں اور اس کے بعد چھوٹے بیٹے. اب اس کی بیوی ابھی اس عمر کی اس منزل میں ہے کہ جوانی ڈھلی نہیں ہے ابھی مکمل طور سے. ابھی ادھیڑی ہے پھر بڑھاپا. اب اس نے تو ایک قتل کیا ایسا لگ رہا ہے لیکن اس نے تو پورے گھر کو مار دیا. کمانے والا گیا وہ بچوں کو یتیم کر گیا. جب کوئی خواہش اور تمنا اس کے دل میں ابھرے گی اس کا پورا کرنے والا نہیں کہ جس کو کہہ سکے کہ میری یہ خواہش اور تمنا پوری کر دو. کتنے موڑ زندگی میں آئیں گے. کبھی بیٹیوں کو ایسا داماد مل جائے گا ایسا شوہر مل جائے گا جو ظلم کرے گا اور اس کے اوپر دباؤ نہیں رہے گا کہ اس کا کون بولنے والا رہے گا. تنہائی میں اس بچی کے وہ آنسو کے کاش میرا باپ ہوتا تو آج میری حمایت میں کھڑا ہوتا. یہ تو میں صرف چند چیزیں بتا رہا ہوں. کبھی اس بچے کو کسی کی خوبصورت سائیکل کسی کا موبائل اور کسی کا اچھا ڈریس دیکھ کر کے یاد آئے گی کہ میرا بھی باپ ہوتا. کتنے آنسو ہوں گے جو ان کی زندگیوں سے گزریں گے. ہم ایک قتل دیکھ رہے ہیں. وہ عورت رات کی تنہائی اور سناٹا جسم کے تقاضے وہ کاندھا جس پر سر رکھ کر درد و غم بیان کرتی تھی وہ نہیں ہے. کون دے گا اس کا حساب؟ کون؟ دنیا کے اندر ہم صرف گردن مار دیتے ہیں. اس نے کتنے قتل کیے پورے گھر کو مار دیا اور آگے بڑھ گئے. اب ایک آدمی ہے جس نے 20 قتل کیا تو دنیا کے قانون میں تو ایک ہی جان ماریں گے آپ. باقی کے 19 کہاں گئے؟ آخرت چاہیے اس کے لیے. آخرت میں پورا پورا بدلہ دے گا اللہ تعالی. ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. سارے قتلوں کا بدلہ. ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرانے والے 2 لوگ مرے. کتنے؟ دوسری جنگ عظیم میں. جنگوں میں جو ہوتا ہے کون ملے گا؟ انصاف کون دے گا؟ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. دنیا کے اندر بھی جب وہ پکڑ کرتا ہے تو چھوڑ کر نہیں پکڑتا. دنیا میں پکڑتا ہے تو فرعون کو دیکھ لو پورے لشکر کے ساتھ ڈوبا. یہاں کی پکڑ دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور کیا. بعد میں کیا ہوا؟ برات من اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کا رسول بری ہے تم سے. حدود حرم میں داخلہ ممنوع ہو گیا ان کا. یہ اللہ کی پکڑ رہتی ہے. تو اللہ جب پکڑتا ہے سب بدل جاتا ہے. صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کے احکامات کو ماننا, اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کے حکم کو کامل ماننا یہ عقیدے اور ایمان کی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیری نازل کردہ دلیلوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اسوہ نبی کو اپنانے کی توفیق دے. ہر عمل میں رب العالمین الہ العالمین گمراہی اور ضلالت سے محفوظ رکھ. لوگوں کے بنائے ہوئے دین پر عمل کرنے سے محفوظ رکھ رب العالمین. اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا رب العالمین. الہ العالمین مظلوموں کی مدد فرما رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.